اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں محمد خالد حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہا تھا جس کا ترجمہ ہو رہا تھا اور اس کی ایک قسط مکمل ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ دوسری قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ وقال الشافعی قدمت على مالک بن انس وقد حفظت المعطا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قدمت على مالک بن انس، میں امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وقد حفظت المعطا، اس حال میں کہ میں نے معطا یعنی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی اہم کتاب ہے، اس کو میں نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ وقد حفظت المعطا، اس حال میں کہ میں نے معطا شریف کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، امام مالک نے مجھ سے کہا، احضر من یقرأ لک، آؤ، من یقرأ لک، کون تمہارے لیے پڑھے گا، یعنی کون عبارت خوانی کرے گا۔ فقلت، تو میں نے کہا، انا قارئ، میں پڑھوں گا۔ فقرأت علیہ المعطا حفظا، تو میں نے معطا شریف کتاب کو ان کے سامنے یعنی امام مالک کے سامنے بطور یادداشت کے، بطور حفظ کے پڑھا۔ حفظا یعنی میں نے ان کے سامنے زبانی معطا شریف پڑھ دیا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ان یک احد یفلح فهذا الغلام، اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ لڑکا ان کامیاب ہونے والوں میں ہے۔ ان یک احد، اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، یفلح فهذا الغلام، تو یقیناً یہ لڑکا ان کامیاب ہونے والوں میں ہے۔ وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا یا فتیا، فتوہ کی جمع ہے فتیا، فا کے پیش کے ساتھ میں، یا فتیا فا کے زیر کے ساتھ میں، دونوں جمع ہے، یعنی دونوں طرح فا کو اعراب دے سکتے ہیں، فتیا یا فتیا، تو چاہے اول فتیا پڑھیں یا اول فتیا پڑھیں، دونوں صحیح ہے۔ اذا جاءه شيء من التفسير او الفتيا التفت الى الشافعي فقال سلوا هذا الغلام۔ وكان سفيان بن عيينة اذا جاءه شيء من التفسير او الفتيا، اور سفیان ابن عیینہ یہ بھی اپنے زمانے کے فقیہ و محدث ہیں۔ سفیان ابن عیینہ یہ اپنے زمانے کے فقیہ اور محدث ہیں۔ تو جب ان کے پاس یعنی سفیان ابن عیینہ کے پاس تفسیر یا فتوے میں سے کوئی چیز آتی، یعنی تفسیر یا فتوے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، اگر تفسیر یا فتوے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، اذا جاءه شیء من التفسیر او الفتیہ، جب ان کے پاس تفسیر یا فتوے میں سے کوئی چیز، فتاوے میں سے کوئی چیز آتی، یعنی جب تفسیر یا فتوے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ان کو، التفت الى الشافعی، تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوتے، ان کی طرف رجوع کرتے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، سلو هذا الغلام، یعنی تو وہ کہتے، متوجہ ہوتے اور جو مسئلہ درپیش ہوتا اس کے سلسلے میں کہتے، سلو هذا الغلام، اس لڑکے سے تم لوگ پوچھو۔ سلو فعل امر ہے، جمع ہے، سلو هذا الغلام، اس لڑکے سے تم لوگ پوچھو۔ وقال الحمیدی، سمعت الزنجی بن خالد یعنی مسلما یقول للشافعی، اور حمیدی فرماتے ہیں میں نے زنجی ابن خالد یعنی مسلم، ان کا نام اصلا مسلم تھا، زنجی ابن خالد کہا جاتا تھا، تو حمیدی فرماتے ہیں ان سے میں نے سنا، یعنی زنجی ابن خالد یعنی مسلمن لکھا ہوا ہے تو یہ مسلم نام ہے۔ یقول للشافعی، یہ مسلم یعنی یہ جو مسلم نام ہے یہ وہ امام مسلم نہیں ہے جو مسلم شریف کے مؤلف اور مصنف ہیں،
بلکہ یہ جو ہے زنجی ابن خالد انہی کا نام ہے، اصلاً مسلم نام تھا۔ ان سے انہوں نے سنا، وہ فرما رہے تھے، یعنی حمیدی نے زنجی ابن خالد یعنی مسلم سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے للشافعی، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیان کر رہے تھے، افتی یا ابا عبداللہ فقال واللہ آن لک ان تفتی۔ وہ کہہ رہے تھے، یعنی حمیدی کہہ رہے ہیں، میں نے سنا اپنے کانوں سے زنجی ابن خالد کو کہتے ہوئے امام شافعی سے، افتی یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، عبداللہ یہ جو ہے یہاں پر یہ امام شافعی کو کی طرف منسوب ہے، یعنی امام شافعی کی شاید کنیت ہے، تو یہاں پر عبداللہ کہہ کر امام شافعی مراد ہے۔ افتی یا ابا عبداللہ فقد واللہ آن لک ان تفتی، اے ابو عبداللہ یعنی اے امام شافعی، اے ابو عبداللہ تم فتویٰ دیا کرو، یا افتی، افتی فعل امر ہے، افتی یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم فتویٰ دیا کرو، فقد واللہ آن لک ان تفتی، یقیناً تمہارا وقت آ چکا ہے کہ تم فتویٰ دو، یعنی اب تم فتویٰ دینے کے لائق ہو چکے ہو، اب تم فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہو، لہذا فتویٰ دیا کرو۔ واللہ آنا یعین عینا، وقت ہونا، وقت کا آنا، افتی یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم فتویٰ دو، فقد واللہ آن لک ان تفتی، اس لیے کہ یقیناً تمہارا وقت آ چکا ہے، ان تفتی کہ تم فتویٰ دو، اب تم فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہو، لہذا فتویٰ دیا کرو۔ وہو ابن 15 سنۃ، اور وہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 15 سال کے تھے، وہ اس وقت 15 سال کے لڑکے تھے جب زنجی ابن خالد امام شافعی سے کہہ رہے تھے کہ تم فتویٰ دیا کرو، اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہو ابن 15 سنۃ 15 سال کے تھے۔ وقال محفوظ بن ابی توبۃ البغدادی رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام فقلت، اور محفوظ ابن ابی توبہ بغدادی فرماتے ہیں، میں نے احمد بن حنبل، میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، فقلت تو میں نے کہا، یعنی مسجد حرام میں امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور محفوظ ابن ابی توبہ بغدادی فرماتے ہیں، میں نے امام احمد ابن حنبل کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسجد حرام میں دیکھا، تو میں نے کہا، فقلت تو میں نے کہا، یا ابا عبداللہ هذا سفیان بن عیینہ فی ناحیۃ المسجد یحدث، یعنی یہ امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سفیان ابن عیینہ درس دے رہے تھے، یہ بھی بڑے فقیہ اور محدث تھے، سفیان ابن ابی عیینہ، سفیان ابن عیینہ یہ محدث اور فقیہ تھے اس وقت کے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں محفوظ ابن ابی توبہ بغدادی کہہ رہے ہیں امام احمد ابن حنبل سے، فقلت تو میں نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یعنی امام احمد ابن حنبل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے ابو عبداللہ هذا سفیان بن عیینہ فی ناحیۃ المسجد، یہ سفیان ابن عیینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، یحدث اور حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ اے ابو عبداللہ، سفیان ابن عیینہ مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد کے گوشے میں، فی ناحیۃ المسجد، ناحیۃ کی جمع نواحی، گوشہ کنارہ، مسجد کے گوشے میں تشریف فرما ہے، یعنی مسجد میں تشریف فرما ہے، یحدث اور حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا، محفوظ بن ابی توبہ بغدادی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کو چھوڑ کر، یعنی جو سفیان ابن عیینہ ہیں ان کو چھوڑ کر آپ امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یعنی امام احمد ابن حنبل نے کہا، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سفیان ابن عیینہ وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور آپ ادھر امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔
فقال تو انہوں نے کہا یعنی امام احمد ابن حنبل نے کہا ان هذا يفوت وذاك لا يفوت ان هذا يفوت وذاك لا يفوت. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا یہ تو فوت ہو جائیں گے یعنی سفیان ابن عیینہ فوت ہو جائیں گے یعنی ان کا علم فوت ہو جائے گا، اور وہ وذاک لا یفوت اور وہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوت نہیں ہوں گے یعنی ان کا علم فوت نہیں ہوگا، پوری دنیا میں عام ہوگا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سفیان ابن عیینہ فوت ہو جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا علم بھی فوت ہو جائے گا، لیکن امام شافعی وذاک لا یفوت اور وہ فوت نہیں ہوں گے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوت نہیں ہوں گے، ان کا یعنی ان کا علم فوت نہیں ہوگا، گرچہ وہ فوت ہو جائے گا لیکن ان کا علم پوری دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا اس سے مستفیض ہوگی، وہ فوت نہیں ہوگا، علم فوت نہیں ہوگا، علم ختم نہیں ہوگا. وقال ابو حسان الریادی ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي. وقال ابو حسان الریادی یا وقال ابو حسان الریادی، اور ابو حسان ریادی نے فرمایا ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا، میں محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، یعنی میں نے محمد بن حسن الشیبانی، یہ محمد بن حسن جو یہاں پر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی امام یوسف اور امام محمد یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو امام محمد کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے، محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، تو یہ دونوں شاگرد ہیں اور ان دونوں کو فقہ کی اصطلاح میں صاحبین کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہا، ابو حسان الریادی نے ان کے بارے میں فرمایا ما رأيت محمد بن الحسن، میں نے محمد بن حسن کو نہیں دیکھا، میں نے محمد بن حسن الشیبانی کو نہیں دیکھا، يعظم احدا من اہل العلم، کہ وہ اہل علم میں سے، وہ اہل علم میں یا اہل علم میں سے کسی کی ایسی تعظیم کرتے ہوں، تعظیمہ للشافعی، جیسی کی تعظیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے تھے. یعنی ابو حسان الریادی کہہ رہے ہیں میں نے امام محمد کو نہیں دیکھا کہ وہ شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم سے زیادہ کسی کی تعظیم کرتے ہوں اہل علم میں، گرچہ کیوں نہ ہو وہ کوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے تھے، امام شافعی کی حد درجے حتی الامکان اور بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے. یہ ابو حسان الریادی کہہ رہے ہیں میں نے محمد بن حسن الشیبانی جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام یوسف اور پھر اس کے بعد امام محمد ہیں جن کو فقہ اصطلاح میں صاحبین کہا جاتا ہے، تو میں نے محمد بن حسن شیبانی کو نہیں دیکھا یعظم احدا من اہل العلم، کہ وہ اہل علم میں سے کسی کی تعظیم کرتے ہوں، ایسی تعظیم جیسی تعظیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُ يَوْمًا فَلَقِيَهُ وَقَدْ رَكِبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، اور وہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس یعنی امام محمد کے پاس آئے. فَلَقِيَهُ، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی، یعنی امام شافعی نے امام محمد کے پاس تشریف لائے اور امام شافعی نے امام محمد سے ملاقات کی. فَلَقِيَهُ، ان سے ملاقات کی. وَقَدْ رَكِبَ، اس حال میں کی، محمد ابن الحسن، اس حال میں کہ محمد ابن الحسن یا محمد ابن حسن سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور ان سے ملاقات کی اس حال میں کہ محمد بن حسن یہ سوار ہو کر اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے. تو جب ملاقات ہوئی فرجع محمد الى منزله وخلا به يومه الى الليل، تو جب وہ جا رہے تھے کہیں دیکھا کہ امام شافعی آ گئے ہیں، تو محمد یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ الى منزله اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے، لوٹ آئے. وخلا به يومه الى الليل، اور ان کے ساتھ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تنہائی میں رہے رات تک، یعنی تنہا خصوصی گفتگو کرتے رہے اور پورا وقت ایک دوسرے کو دیتے رہے. خلا بھی
تنہائی میں ملنا، خلا به یومی یعنی اپنا پورا دن ان کو دے دیا اور ان کے ساتھ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تنہائی میں رہے، الی اللیل رات تک، یعنی اپنا پورا وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ تو اس طرح امام محمد بہت تعظیم کرتے تھے، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے نزدیک شاگرد کے درجے میں تھے، تب بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ استاذ تھے امام شافعی کے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت تعظیم کرتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہیں جا رہے تھے لیکن واپس آ گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُ يَوْمًا فَلَقِيَهُ، وہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ان کے پاس یعنی امام محمد کے پاس آئے، فَلَقِيَهُ ان سے ملاقات کی، وَقَدْ رَكِبَ اس حال میں کہ وہ سوار ہو چکے تھے، کسی نہیں بلکہ سواری پر سوار ہو چکے تھے، محمد ابن الحسن اس حال میں کہ محمد ابن حسن سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، فرجع محمد تو محمد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے، الی منزلی اپنے گھر کی طرف، وخلا به اور ان کے ساتھ یومی اپنا پورا دن تنہائی میں لگا دیا، یعنی ان کو پورا وقت دیا، الی اللیل رات تک، یعنی ان کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں رہے۔ ولم یأذن لأحد علیہ اور کسی کو اجازت نہیں دی ان کی موجودگی میں اپنے پاس آنے کی، یعنی اپنے پاس آنے کی ان کی موجودگی میں کسی کو اجازت نہیں دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو اس موجودگی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ والشافعی اول من تکلم فی اصول الفقہ وهو الذی استنبطہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اصول فقہ کے سلسلے میں کلام کیا۔ والشافعی اول من تکلم فی اصول الفقہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اصول فقہ فی اصول الفقہ اصول فقہ کے سلسلے میں کلام کیا، تکلم۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، سب سے پہلے وہ ہیں من تکلم، جس نے کلام کیا اصول فقہ کے سلسلے میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اصول فقہ کے سلسلے میں کلام کیا۔ وَهُوَ الَّذِي اسْتَنبَطَهُ، اور وہی ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول مستنبط کیے، نکالے، بیان کیے۔ استنبط یستنبط استنباطا، نکالنا، مستنبط کرنا، بیان کرنا۔ استنبط یستنبط استنباطا، نکالنا، مستنبط کرنا، بیان کرنا، یعنی اصول فقہ مستنبط کیے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اصول فقہ کے سلسلے میں کلام کیا، اصول فقہ کو مستنبط کیا۔ وَهُوَ الَّذِي اسْتَنبَطَهُ، اور وہی ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول مستنبط کیے، یعنی فقہ کے اصول نکالے ہیں، بیان۔ وقال ابو ثور من زعم انه رأى مثل محمد بن ادریس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد کذب، اور ابو ثور فرماتے ہیں، یا ابو ثور نے فرمایا، یہ ابو ثور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور اقوال قدیمہ کے ناقل ہیں، یعنی نقل کرنے والے ہیں۔ ابو ثور فرماتے ہیں، عبارتی ترجمہ اس طرح ہوگا، ابو ثور نے فرمایا من زعم انہ، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، انہ رأى، کہ اس نے مثل محمد بن ادریس، محمد بن ادریس یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا دیکھا ہو کسی کو، مثل فی علمہ، ان کے علم کے مقابلے میں، وفصاحتہ، اور ان کی فصاحت کے مقابلے میں، ومعرفتہ، اور ان کی معرفت یعنی جانکاری کے مقابلے میں، وثباتہ، اور ان کی پیش قدمی یا ان کی ثابت قدمی کے مقابلے میں، وتمکنہ، اور ان کی علوم میں قدرت رکھنے کے مقابلے میں کسی شخص کو دیکھا ہو، فقد کذب، تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ امام ثور ابو ثور کہتے ہیں۔ اور اب اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وقال ابو ثور، اور ابو ثور نے فرمایا، من زعم انہ رأى مثل محمد بن ادریس، جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے محمد ابن ادریس یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ان کے علم میں اور ان کی فصاحت میں اور ان کی معرفت یعنی جانکاری میں اور ان کی ثابت قدمی میں
اور ان کی طرح علوم میں قدرت رکھنے میں کسی کو دیکھا ہو فقد کذب تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تمکن قدرت رکھنا، کسی چیز پر قادر ہونا۔ کان منقطع القرین فی حیاتہ، وہ اپنی زندگی میں بالکل یکتا زمانہ تھے، یعنی بے مثل، اور ان کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا، ان کی طرح زندگی میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ان کی زندگی میں۔ کان منقطع القرین، یکتا زمانہ تھے، یعنی بے مثل اور بے مثال، اور ان کے جوڑ کا ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، یعنی ان کی طرح زندگی بھر کوئی نہیں رہا ان کے مثل۔ فلما مضى لسبیلہ لم يعتز منہ، تو جب وہ اپنے راستے کے لیے گزر گئے، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فلما مضى لسبیلہ، وہ اپنے راستے کے لیے گزر گئے، یہ عبارتی ترجمہ، یعنی جب وہ اس دار فانی سے دار اجل کی طرف لبیک کہہ گئے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لم يعتز منہ، تو پھر ان کا کوئی بدل نہیں مانگا جا سکا، یعنی ان کا کوئی بدل نہیں ہوا۔ اعتاز یعتاز اعتیازا منہ، بدل کا سوال کرنا، یعنی کسی کے مقابلے میں جو ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہو اس کا سوال کرنا، یعنی بدل کا سوال کرنا۔ اعتاز منہ، بدل کا سوال کرنا۔ لم يعتز منہ، پھر ان کا کوئی بدل نہیں مانگا جا سکا، یعنی ان کا کوئی بدل نہیں ہوا۔ وقال احمد بن حنبل، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، ما احد ممن بيده محبرة او ورق الا وللشافعي في رقبته منة، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ما احد ممن، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، بیدہ محبرۃ او ورق، جس کے ہاتھ میں دوات ہو اور کاغذ ہو، الا مگر، وللشافعی فی رقبتہ منۃ، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کی گردن پر احسان ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر احسان ہے۔ کسی کو ایسا نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں قلم ہو، دوات ہو اور ورق ہو، کاغذ ہو، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر احسان ہے۔ فی رقبتی، اس کی گردن پر احسان ہے، یعنی اس پر احسان ہے۔ میں نے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں دوات ہو اور کاغذ ہو، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کی گردن پر احسان ہے، یعنی فی رقبتہ منۃ، کہ اس کی گردن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، یعنی اس کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، منۃ احسان۔ وکان الزعفرانی یقول، اور زعفرانی فرماتے ہیں، یا زعفرانی فرمایا کرتے تھے، یہ زعفرانی فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور بہت ہی افصح اللسان تھے، اور باریک بینی اور عرق ریزی سے جو ہے لغوی اعتبار سے بہت ہی اچھے اور ماہر آدمی تھے، ان کی گہری نظر تھی لغت پر۔ تو وکان الزعفرانی یقول، اور زعفرانی فرماتے رہتے تھے، زعفرانی کہتے رہتے تھے، کان اصحاب الحدیث رقودا حتی جاء الشافعی تیقظ تیقظا، بیدار ہونا۔ وکان الزعفرانی یقول، اور زعفرانی فرمایا کرتے تھے، کان اصحاب الحدیث یعنی محدثین، اصحاب الحدیث کے معنی ہے محدثین۔ کان اصحاب الحدیث رقودا، کہ محدثین سو رہے تھے، وہ فرماتے رہتے تھے کہ محدثین، کان اصحاب الحدیث، محدثین سو رہے تھے، حتی جاء الشافعی، یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، فتیقظوا، تو سب کے سب بیدار ہو گئے۔ زعفرانی فرمایا کرتے تھے کہ محدثین اگر سو رہے ہوتے تھے، رقودن، رقدہ، سونا، اور شافعی آ جاتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بیدار ہو جاتے تھے۔ ومن دعائہ، اور ان کی دعا میں سے یہ ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں سے یہ ہے، اللہم یا لطیف اسألک اللطف فیما جرت بہ المقادیر،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں سے ایک یہ بھی دعا ہے، اللہم یا لطیف اسألک اللطف فیما جرت بہ المقادیر، جس کا ترجمہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں سے یہ ہے کہ اے لطف و کرم کرنے والے، یا اللہم یا لطیف، اے لطف و کرم کرنے والے، اسألک اللطف، میں آپ سے لطف و کرم کا سوال کرتا ہوں، فیما جرت بہ المقادیر، اس میں بھی جس میں تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اس میں بھی میں لطف و کرم کا سوال کرتا ہوں، فیما جرت بہ المقادیر، جس میں تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، یعنی لوح محفوظ میں پوری انسانیت قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور جو آ چکے ہیں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اے لطف و کرم کرنے والے اللہ، میں آپ سے لطف و کرم کا سوال کرتا ہوں، فیما جرت، اس میں بھی بہ المقادیر، جس میں تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، وہو مشہور بین العلماء بالاجابت، اور یہ دعا علماء کے درمیان بہت مشہور ہے، بین العلماء، علماء کے درمیان بہت مشہور ہے، بالاجابہ، قبولیت کے اعتبار سے، وانہ مجرب، اور یہ تجربہ شدہ ہے، یعنی اس دعا کا تجربہ کیا گیا ہے، یہ دعا علماء کے درمیان قبولیت کے اعتبار سے بہت مشہور ہے اور مجرب ہے۔ وانہ مجرب، کہتے نہیں ہیں کہ وہ دعا بہت مجرب ہے، تو مجرب کا اصل ترجمہ ہے تجربہ شدہ، یعنی اس دعا کا تجربہ کیا گیا ہے۔ تو یہ دعا بین العلماء بالاجابہ، علماء کے درمیان قبولیت کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، وانہ مجرب، اور مجرب ہے، وفضائلہ اکثر من ان تعد، اور ان کے فضائل یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اس سے کہیں زیادہ ہیں، من ان تعد، جن کو شمار کیا جائے، وفضائلہ اکثر من ان تعد، اور ان کے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اس سے کہیں زیادہ ہے، اکثر بہت زیادہ ہے، من ان تعد، جن کو شمار کیا جائے۔ اور بس یہیں تک آج ترجمہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تیسری قسط بھی بہت جلد نشر کی جائے گی۔ یہ دوسری قسط ہے، پہلی قسط گزر چکی ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور یہ دوسری قسط ہے۔ آپ حضرات جڑے رہیے اور ترجمے کے متعلق کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔